بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ چھینک کو کیوں پسند کرتا ہے اور جمائی کو کیوں ناپسند کرتا ہے؟ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی لانے کا حکم دیا اور فرشتے نے آ کر روئی زمین سے مٹی لی اور ایک جگہ سے نہیں لی بلکہ مختلف جگہوں سے سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ اس بنا پر بنو آدم مختلف صفات مزاج پر پیدا ہوئے۔ پھر فرشتہ اس مٹی کو لے کر آسمان کی طرف چڑھا اور اسے پانی سے تر کیا یہاں تک کہ وہ لیسدار مٹی بن گئی، یعنی جس کا بعض حصہ سے چپک جاتا۔ پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہوگی اور اس میں بو پیدا ہوگی۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے عدیم اوپری حصے سے پیدا کیا گیا، اس میں عمدہ اور ردی ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اس لیے تم ان کی اولاد میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہو۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، سلسال، حماء اور طین لازب سے۔ پس لازب تو اب عمدہ مٹی ہے اور حماء سے مراد گارا اور کیچڑ ہے، سلسال سے مراد ایسی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کر لیا گیا ہو۔ سو آدم علیہ السلام کو طین لازب سے اپنے دست قدرت سے بنایا اور 40 راتوں تک ان کے پتلے کو ایسے ہی ڈالے رکھا۔ پس ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری تو اس میں آواز پیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ باری تعالیٰ کے قول میں من سلسال کالفخار سورۃ رحمن آیت نمبر 14 میں اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بنا کر رکھا، پھر اس کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اور اس کے پاکیزہ حصہ کو دائیں ہاتھ میں اور خبیث حصہ کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مس کیا اور اس مٹی کو آپس میں غلط ملط کر دیا۔ اسی وجہ سے بد انسان سے نیک اور نیک سے بد پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا آپ الحمدللہ کہیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں رحمک اللہ ربی، آپ کا رب رحم کرے۔ شریعت اسلامیہ میں اس عمل کو سنت قرار دیا گیا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور جو کوئی اس کے قریب ہو تو وہ اس کا جواب میں یا رحمک اللہ کہے۔ لیکن اگر کوئی شخص الحمدللہ نہ کہے تو اس کے جواب میں یا رحمک اللہ نہ کہے، کیونکہ وہ جواب کا مستحق نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص حاضر ہوئے، دونوں کو چھینک آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی چھینک پر یا رحمک اللہ فرمایا، دوسرے کی چھینک پر یا رحمک اللہ نہیں فرمایا۔ اس پر دوسرے شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اس کے لیے یا رحمک اللہ فرمایا، میرے لیے نہیں فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس نے چھینک پر الحمدللہ کہا، اس لیے وہ جواب کا مستحق ہوا، اور تم نے اپنی چھینک پر الحمدللہ نہیں کہا تو تم جواب کے مستحق نہیں ہوئے۔ چھینک آنا اچھی بات ہے۔ چھینک انسان کی صحت کی علامت ہے۔ نزلہ کے وقت نیز عام اوقات میں بھی جب چھینک آتی ہے تو انسان کا دماغ، کان اور ناک کے راستے صاف ہوتے ہیں، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، سر کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ جب نومولود بچہ چھینکتا ہے تو والدین اور معالجین چھینک کو بچے کی تندرستی کی علامت سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ چھینک انسان کی نشاط و چستی کا سبب ہے، جس سے انسان کو اعمال و طاعات نیز دینوی کاموں میں نشاط پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ یہ اعمال میں چستی و نشاط کا سبب ہوتی ہے،
اور شریعت میں ہر بری کیفیت کی نسبت شیطان کی طرف اور ہر خیر اور بہتری کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند۔ پس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان کے لیے جو اسے سنے یا رحمک اللہ کہنا ضروری ہے۔ اور اب رہی جمائی کی بات تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جمائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے رہے اور ہاں ہاں نہ کہے، اسی لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اس پر ہنستا ہے۔ جمائی زیادہ کھانے، آنتوں کے بھر جانے، نفس و طبیعت کے بوجھل ہو جانے اور حواس کی کدورت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو غفلت، سستی اور سوء فہم کی سبب بنتی ہے۔ نیز جمائی کے وقت انسان کا چہرہ طبیعی حالت پر باقی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ انسان کی طبیعی حالت میں متغیر ہوئی، نیز اب یہ انسان طاعت و اعمال اور دیگر ضروری امور میں سستی اور کاہلی کا شکار ہوگا۔ شریعت میں ہر بری کیفیت کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمر بھر جمائی نہیں آئی، جس کی صراحت مصنف ابن شیبہ کی روایت میں موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان تلاوت، دینی گفتگو وغیرہ میں مشغول ہو اور اسے جمائی آ جائے تو جمائی کو مکمل طور پر بند ہو جانے کے بعد تلاوت کرے۔ جمائی کے وقت ہاں ہاں کرتے ہوئے تلاوت، دینی باتیں اور ضروری باتیں نہ کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان بھائی پر دوسرے مسلمان بھائی کے لیے 6 حقوق ہیں۔ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ نمبر 2، جب کسی مسلمان کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازہ میں شرکت کرے۔ نمبر 3، اگر دعوت دے تو قبول کرے۔ نمبر 4، سلام کرے تو سلام کا جواب دے۔ نمبر 5، چھینک پر الحمدللہ کہے اور اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہے۔ مسلمان بھائی کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔